باب حمل کا بیان۔ دوران حمل نکاح کا حکم۔ ایسی عورت جو حاملہ ہو، خواہ اسے طلاق دی گئی ہو یا اس کا شوہر فوت ہوا ہو، اس کی عدت وضع حمل ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، سورہ الطلاق آیت نمبر 4۔ اور عدت میں چونکہ نکاح حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے حاملہ سے بھی وضع حمل تک نکاح جائز نہیں۔ سعودی مجلس افتاء: ایسی عورت یعنی حاملہ کے ساتھ عقد نکاح باطل ہے۔ دوران حمل طلاق کا حکم۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر حمل ظاہر ہو جائے تو انسان جب چاہے طلاق دے سکتا ہے، یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ عام لوگوں میں ایک عجیب و غریب بات مشہور ہے کہ دوران حمل دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ بات درست نہیں۔ حاملہ عورت کو دی گئی طلاق مؤثر ہو جاتی ہے اور تمام طلاقوں میں مدت کے اعتبار سے یہ زیادہ وسیع طلاق ہے، لہذا حاملہ عورت کو طلاق دینا آدمی کے لیے حلال ہے۔ اگر اس نے غیر حاملہ عورت سے کچھ عرصہ قبل جمع کیا ہو تو پھر اس پر انتظار کرنا ضروری ہے حتیٰ کہ عورت حائضہ ہو جائے اور پھر پاک ہو، یا یہ کہ حمل واضح ہو جائے۔ سورہ طلاق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ یہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ دوران حمل دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں یوں بھی ہے کہ اسے حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کرے، پھر طہر یا حمل کی حالت میں اسے طلاق دے۔ دوران حمل ہم بستری کا حکم۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آدمی حاملہ عورت سے جمع کر سکتا ہے، یہ جائز و مباح ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، سورۃ البقرہ۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتوں میں سے نہیں ہے، سورۃ المؤمنون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پر اپنی بیوی سے ہم بستری کو جائز قرار دیا ہے۔ اس عموم سے صرف وہی احکام رکاوٹ ہو سکتے ہیں جو کتاب و سنت میں عورت سے پرہیز کرنے کے متعلق ثابت ہوں۔ لہذا حاملہ عورت سے ہم بستری کے جواز کے متعلق کسی خاص دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ اصل جواز ہی ہے۔ البتہ دوران حیض شرمگاہ میں ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ جسم کے دوسرے حصوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بیوی کی پشت میں بھی جمع کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ گندگی کا مقام ہے۔ بحالت نفاس بھی شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، ہاں جب وہ حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے گی تو پھر اس کے ساتھ ہم بستری مباح ہوگی۔ سعودی مجلس افتاء، ان کی فتویٰ ہے، دوران حمل ہم بستری جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف حالت حیض، نفاس اور احرام میں ہی بیوی سے ہم بستری کو حرام قرار دیا ہے۔ سقوط حمل کی صورت میں نماز وغیرہ عبادات کا حکم۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ سے کسی نے دریافت کیا کہ بعض عورتوں کا حمل ساقط ہو جاتا ہے، ایسا حمل کبھی تو خلقت مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور کبھی غیر مکمل ہی ساقط ہو جاتا ہے، ان دونوں صورتوں میں عورت کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ شیخ نے جواب دیا کہ جب عورت ایسا حمل ساقط کر دے جس میں سر، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کی خلقت واضح ہو چکی ہو تو ایسی صورت میں وہ نفاس کے حکم میں ہوگی، یعنی گویا کہ اس نے بچے کو جنم دیا ہے،
لہذا نہ تو وہ نماز پڑھے گی اور نہ روزے رکھے گی، نیز خاوند کے لیے حلال بھی نہیں ہوگی تا وقت کہ وہ پاک نہ ہو جائے یا 40 دن کی زیادہ سے زیادہ مدت نفاس پوری نہ کر لے۔ اگر وہ 40 دن سے قبل پاک ہو جائے تو اس پر غسل کرنا واجب ہوگا، بعد ازاں نماز پڑھے اور رمضان المبارک کی صورت میں روزے رکھے، خاوند کا اس سے جمع کرنا بھی جائز ہو جائے گا۔ کم از کم نفاس کی مدت غیر متعین ہے۔ اگر عورت ولادت کے 10 دن بعد یا اس سے بھی پہلے یا بعد پاک ہو جائے تو اس پر غسل کرنا واجب ہوگا اور اس پر پاک عورتوں والے احکام نافذ ہوں گے۔ اگر اسے 40 دن کے بعد بھی خون نظر آئے تو وہ خون فاسد ہوگا، اس کی موجودگی میں وہ نماز ادا کرے گی، رمضان کے روزے رکھے گی اور خاوند کے لیے بھی حلال ہو جائے گی، اور اس پر مستحاضہ عورت کی طرح ہر نماز کے وقت وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت جحش رضی اللہ عنہ کو جبکہ وہ مستحاضہ تھی فرمایا ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کر۔ 40 دن کے بعد آنے والا خون اگر حیض کے خون کے ساتھ آ رہا ہو تو وہ حیض کا خون سمجھا جائے گا اور اس پر حائضہ عورت کے احکام نافذ ہوں گے، لہذا وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزے نہیں رکھے گی اور نہ خاوند کے لیے حلال ہوگی تا وقت کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ یہ سب کچھ اس صورت میں ہے جب اس نے تام الخلقت مکمل بناوٹ والے حمل کو ساکت کیا ہو، اور اگر ساکت شدہ حمل ایسا ہو کہ اس میں انسانی خلقت غیر واضح ہو، مثلا وہ خون کا ایک لوتھڑا ہو اور اس میں انسانی قد و خال نمایاں نہ ہو، تو اس صورت میں اس کا حکم مستحاضہ عورت والا ہوگا، نفاس یا حیض والا نہیں۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، اس پر نماز پڑھنا اور رمضان کے روزے رکھنا واجب ہوگا۔ وہ خاوند کے لیے بھی مکمل طور پر حلال رہے گی، وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی اور پاک ہونے تک مستحاضہ عورت کی طرح روئی وغیرہ سے خون سے تحفظ کی کوشش کرے گی۔ ایسی عورت اگر چاہے تو ظہر اور عصر اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح اس کے لیے ہر 2 نمازوں اور نماز فجر کے لیے غسل کرنا بھی مشروع ہے۔ اس کی تائید حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، نیز اس لیے بھی کہ وہ علماء کے نزدیک مستحاضہ عورت کے حکم میں ہے۔ واللہ ولی التوفیق۔ اگر تیسرے ماہ عورت کا حمل ساکت ہو جائے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ 1 سال ہوا میرا تیسرا ماہ کا حمل ساکت ہو گیا، میں نے پاک ہونے تک نماز نہ پڑھی، اب مجھے کہا گیا ہے کہ مجھ پر نماز پڑھنا ضروری تھا، دریں حالات مجھے کیا کرنا چاہیے، جبکہ مجھے صحیح طور پر دنوں کی تعداد کا بھی علم نہیں۔ شیخ نے جواب دیا کہ علماء کے نزدیک معروف ہے کہ اگر 3 ماہ بعد حمل ساکت ہو جائے تو عورت نماز نہیں پڑھے گی، کیونکہ عورت اگر 3 ماہ گزرنے کے بعد ایسے حمل کو ساکت کرے جس میں انسانی خلقت واضح ہو گئی ہو تو اسے آنے والا خون نفاس کا خون ہوگا، لہذا اس دوران وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ علماء کا کہنا ہے کہ 81 دن گزرنے پر بچے کی خلقت واضح ہو جاتی ہے، جبکہ یہ مدت 3 ماہ سے کم ہے۔ اگر عورت کو یقین ہو کہ سقوط حمل 3 ماہ کے بعد ہوا تو اس کے نتیجے میں آنے والا خون نفاس کا ہوگا، لیکن اگر حمل کا سقوط 3 ماہ سے قبل ہو گیا تو اس صورت میں آنے والا خون
خونی فساد ہوگا جس کی بنا پر عورت نماز ترک نہیں کرے گی۔ سائلہ محترمہ کو یاد کرنا چاہیے کہ اگر حمل 80 دن سے قبل ساقط ہوا تھا تو وہ نمازوں کی قضا دے گی۔ اگر اسے چھوڑی گئی نمازوں کی تعداد کا علم نہیں ہے تو وہ غالب ظن کے مطابق ان کی قضا دے گی۔ حمل کی کم از کم مدت۔ حمل کی کم از کم مدت۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے۔ 4 ماہ بعد تو روح پھونکی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تمہارے ایک کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ کی صورت میں رکھا جاتا ہے، پھر اتنی ہی مدت جمے ہوئے خون کی صورت میں، اور پھر اتنی ہی مدت گوشت کے ٹکڑے کی صورت میں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اور روح پھونک کے جانے کے بعد کم از کم ولادت کے لیے مزید 2 ماہ مادر کار ہو جاتے ہیں۔ مزید 2 ماہ درکار ہوتے ہیں، یعنی 6 ماہ عقل مدت حمل ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ ترجمہ: ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ اس کے والدین نے اسے تکلیف برداشت کر کے اٹھائے رکھا اور پھر تکلیف برداشت کر کے ہی اسے جنا، اور اس کی حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ یعنی 2 سال اور 6 ماہ ہے۔ اب قرآن میں ہی موجود ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ: مائی اپنی اولاد کو مکمل 2 سال دودھ پلائے جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا ہو۔ سورۃ البقرہ آیت 233۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں ہے کہ ترجمہ: اس کی دودھ چھڑائی 2 سال میں ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ مذکورہ بالا دونوں آیات سے واضح ہو گیا کہ دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال یعنی 24 ماہ ہے۔ اب اگر 30 ماہ میں سے 24 ماہ کو نکال دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے گزشتہ فرمان کے مطابق باقی 6 ماہ حمل کی مدت رہ جاتی ہے۔ یہی کم از کم مدت حمل ہے، لہذا ثابت ہوا کہ نکاح کے کم از کم 6 ماہ بعد ہونے والا بچہ حلال متصور ہوگا، اس سے کم مدت میں پیدا ہونے والا حلال کا نہیں ہوگا۔ علی عثمان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کم از کم حمل کی مدت 6 ماہ ہے۔ نیز صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت بھی یہی موقف رکھتی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ انہوں نے اسی موقف کو قوی قرار دیا ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کم از کم مدت حمل 6 ماہ ہے۔ علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ بیضاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کم از کم مدت حمل 6 ماہ ہے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے کم از کم حمل کی مدت 6 ماہ ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ انہوں نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ ولادت سے 5 روز قبل آنے والی خون کا حکم۔ سعودی مجلس افتاء: کسی نے دریافت کیا کہ ایک عورت کو ماہ رمضان المبارک میں وضع حمل سے 5 روز قبل ہی خون آنا شروع ہو گیا، یہ خون حیض کا ہوگا یا نفاس کا؟ اس دوران عورت پر کیا کچھ واجب ہے؟ شیخ نے جواب دیا کہ جب صورتحال ایسی ہو کہ عورت نے وضع حمل سے 5 روز قبل خون دیکھا
اور وضع حمل کی کوئی علامت وغیرہ مثلا رحم کا منہ کھلنا نہیں دیکھی تو صحیح مذہب کی روح سے یہ حیض یا نفاس کا خون نہیں بلکہ خون فاسد ہے، برابری وہ نماز اور روزے کو نہیں چھوڑ سکتی بلکہ اسے نماز پڑھنا اور رمضان کے روزے رکھنا ہوں گے، اور اگر خون کے ساتھ وضع حمل کے وقت کے قرب کی کوئی علامت ظاہر ہو گئی تو ایسا خون نفاس وضع حمل کا خون ہوگا، جس کی وجہ سے وہ نماز اور روزے وغیرہ کی ادائیگی چھوڑ دے گی اور ولادت کے بعد پاک ہونے پر روزوں کی قضا دے گی جبکہ نماز کی قضا نہیں دے گی۔ ولادت کے کتنی مدت بعد مرد کے لیے عورت سے ہم بستری جائز ہے؟ بچے کو جنم دینے کے بعد بالعموم خواتین کو 40 دن تک خون آتا رہتا ہے جسے نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم وہی ہے جو حیض کے خون کا ہے، یعنی اس دوران نہ تو وہ عورت نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور نہ ہی اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں حالت نفاس میں 40 راتیں انتظار کرتی تھی۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد۔ علماء کا اس مسئلے پر اجماع ہے کہ نفاس ان تمام چیزوں میں جو حلال و حرام ہوں یا مکروہ و مستحب ہوں حیض کی طرح ہی ہے۔ صدیق حسن خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نفاس جماع کی حرمت نماز اور روزہ چھوڑنے میں حیض کی طرح ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لہذا جب 40 دن گزر جائے، خون آنا بند ہو جائے اور پھر عورت غسل کر کے پاک ہو جائے تو اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر 40 دن گزرنے سے پہلے ہی کسی عورت کا خون ختم ہو جائے اور وہ غسل کر کے پاک ہو جائے تو پھر بھی اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی نفاس والی عورت 40 روز سے پہلے ہی پاک ہو جائے تو اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ اسقاط حمل کا حکم۔ سید سابق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب نطفہ رحم میں ٹھہر جائے اور اس پر 120 دن گزر جائے تو ایسے جنین یعنی پیٹ کے بچے کو ساقط کرنا حلال نہیں، کیونکہ اس طرح ایک نفس پر ظلم ہوگا جو دنیا و آخرت میں سزا کو لازم کرے گا۔ رہا اس مدت سے پہلے حمل خراب کرنا اور جنین کو ساقط کرنا تو جب اس کا تقاضا موجود ہو تو اسے ساقط کرنا جائز ہے، لیکن اگر وہاں ایسا کوئی حقیقی سبب نہ ہو تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ مانع حمل ادویات کا استعمال۔ سعودی مجلس افتاء ان کے فتویٰ ہے، کثرت اولاد یا ان پر اخراجات کے خوف کے پیش نظر عورتوں کے لیے مانع حمل گولیوں کا استعمال ناجائز ہے، اور اگر عورت کے لیے حمل نقصان دہ ہو یا بچے کی ولادت آپریشن کے بغیر طبی طور پر نہ ہو سکتی ہو یا اس طرح کی کوئی اور ضرورت لاحق ہو تو ایسے حالات میں ایسی گولیوں کا استعمال جائز ہے۔ ہاں، اگر کسی ماہر ڈاکٹر کے ذریعے معلوم ہو کہ ایسی گولیوں کا استعمال کسی اور اعتبار سے نقصان دہ ہے تو حکم تبدیل ہو جائے گا۔ خاندانی منصوبہ بندی کا حکم۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، خاندانی منصوبہ بندی موجودہ دور کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں متعدد سوالات اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ ممتاز علماء کے بورڈ نے اپنے گزشتہ اجلاس میں اس موضوع کا بغور جائزہ لیا اور اپنے علم کی روشنی میں جو بہتر سمجھا قرار دیا۔ ان فیصلہ جات کا خلاصہ یہ ہے کہ مانع حمل گولیوں کا استعمال ناجائز ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی اور امت مسلمہ میں اضافے کا اسباب کو اپنانا مشروع قرار دیا ہے۔
نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچوں کو جنم دینے والی عورتوں سے شادی کرو، بے شک میں روز قیامت تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ قیامت کے دن دوسرے انبیاء پر فخر کروں گا۔ نیز اس لیے بھی کہ امت مسلمہ کو افرادی قوت کی ضرورت ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا فریضہ سر انجام دے سکے، اعلائی کلمت اللہ کی خاطر فی سبیل اللہ جہاد کرے اور کفار کی مکاریوں سے مسلمانوں کے تحفظ کا فریضہ سر انجام دے سکے، لہذا ضرورت کے علاوہ کسی ایسی گولیوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ضرورت ہو، مثلاً یہ کہ عورت کے رحم میں کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی بنا پر حمل نقصان دہ ہو سکتا ہے، یا اسی طرح کی کوئی اور بیماری ہے، تو ایسے حالات میں بقدر ضرورت ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح پہلے سے موجود بچوں کی تعداد کے پیش نظر اگر حمل نقصان دہ ہو تو ایک معین وقت، مثلاً سال 2 سال دودھ پلانے کی مدت تک ایسی گولیاں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، تاکہ عورت کے لیے مشکلات میں کمی ہو سکے اور مناسب انداز میں بچوں کی تربیت کر سکے۔ اگر مانع حمل گولیوں کا استعمال صرف اس مقصد کے تحت ہو کہ ملازمت کے لیے فراغت میسر آ سکے یا کم بچے خوشحالی کا باعث ہوں گے، یا ان جیسا کوئی اور معاملہ ہو جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، تو یہ قطعاً جائز نہیں۔ شیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ سے کسی نے دریافت کیا کہ میری عمر 27 سال ہے، میں شوگر کی مریضہ ہوں، آخری حمل کے دوران شوگر نے مجھے بے بس کر دیا تو میں نے انسولین کا انجیکشن لگوانا شروع کر دیا۔ بچے کی ولادت آپریشن کے ذریعے عمل میں آئی، بنا بری میں نے نس بندی کرا لی، کیا یہ حلال ہے یا حرام؟ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں اس وقت 8 بچوں کی ماں ہوں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ شیخ نے جواب دیا کہ ضرورت کے علاوہ مستقل طور پر حمل روکنا یا اسے وقتی طور پر معطل کرنا ناجائز ہے۔ ضرورت کا پیمانہ یہ ہے کہ کوالیفائڈ ڈاکٹر یہ فیصلہ دے دے کہ ولادت بیماری میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے یا حمل اور پھر وضع حمل سے عورت کی ہلاکت کا ڈر ہے۔ علاوہ ازیں مستقل حمل روکنے یا وقتی طور پر معطل کرنے کے لیے خاوند کی رضامندی بھی ضروری ہے، پھر عذر ختم ہونے پر عورت گزشتہ حالات پر لوٹ آئے گی۔ بیوی کی بیماری، جسمانی کمزوری، وضع حمل کی تکلیف کا عدم برداشت اور مناسب طور پر بچوں کی تربیت نہ کر سکنا بھی ضرورت کے ضمن میں آتا ہے۔ سعودی مجلس افتاء، ان کے فتویٰ ہے بغیر ضرورت کے منع حمل حرام ہے۔